بینگن جتنا سوکھ جائے، خشک ہو جائے، بچہ بالکل تندرست ہو جائے گا۔ بچے کے سوکھے پن کے تمام اثرات ہو جائیں گے اور آپ کا بچہ، ہمارا بچہ بالکل انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ جو بچہ سوکھے پن کا شکار ہو پیدائشی طور پر یا پیدائش کے بعد بچے پیدائشی طور پر سوکھے پن کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں یا اس کو صحیح طور پر نشو و نما نہیں ملتی، خوراک نہیں ملتا، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بیماری ہو اس کے جسم میں، تو ان سب کا علاج آپ ایسا کریں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک کدو کا علاج بھی بتایا تھا، وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس چینل پر، اور یہ بھی بہت زود اثر ہے یہ علاج۔ ایک بینگن دے کے، تازہ بینگن، ایک تازہ بینگن بڑا سا، اس بینگن پر یہ نقش لکھ دیں۔ یہ نقش آپ نے لکھ دیا، اس بینگن کو بچے کے سرہانے، جدھر وہ سوتا ہے، جدھر اس کو سلاتے ہیں، بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کے سرہانے وہ بینگن لٹکا دیں۔ بینگن جب خشک ہوتا جائے گا، سوکھے پن کا شکار ہوگا، بچہ تندرست ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آخر کار ایک دن آئے گا کہ یہ بینگن جتنا سوکھ جائے، خشک ہو جائے، بچہ بالکل تندرست ہو جائے گا۔ بچے کے سوکھے پن کے تمام اثرات بینگن کو منتقل ہو جائیں گے اور آپ کا بچہ، ہمارا بچہ بالکل انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ تو یہ علاج کریں، بینگن والا یا کدو والا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بہت آسان علاج ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے بچے ہمارے بچے، آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غموں، تکلیفوں، مصیبتوں، بیماریوں کو خوشیوں اور اچھی صحت میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔